ویلکم بیک. اور میں نے آپ سے بریک پر جانے سے پہلے بتایا اور سبھی کو پتا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہمارے ملک کا ایک خاصہ ہے اور ایک اہمیت کی حامل ہے. نہ صرف اس سے ایکسپورٹس ریلیٹڈ ہیں, اس سے امپلائمنٹ بھی ریلیٹڈ ہے. اوبیسلی صنعتیں لگتی ہیں تو آپ کے ملک کا انفراسٹرکچر بہتر ہوتا ہے, آپ کے ملک کا GDP بہتر ہوتا ہے, آپ کا ملک ایکسپورٹ اچھی کرتا ہے, آپ کی پھر اوور آل جو ہم بزنس کی بات کرتے ہیں, ڈالرز کی بات کرتے ہیں یا ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے, ان سب چیزوں پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن ابھی LCs بند ہونے کی وجہ سے جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری سفر کر رہی ہے, اور LCs سے ہم شروع کریں گے مگر اس کے علاوہ اور جو پرابلمس ہیں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ بہت پرٹیننٹ گیسٹ اس حوالے سے موجود ہیں. بابر خان صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے, جو کہ چیئرمین ہے PHMA وچ از پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بابر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. اور بلکہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ PHMA ہو گئی, اور کیونکہ آپ اس کی نمائندگی کریں, اور ہماری بزنس کمیونٹی ہمیشہ ہر چیز کے لیے جس سے ان کا ڈائریکٹ تعلق نہیں بھی ہے اس میں کوشاں رہتے ہیں. اینڈ آئی ہیو سین, ہم دونوں ہی ایسی بہت ساری میٹنگز میں ہوتے ہیں جہاں ملک کے لیے یا بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے ایجوکیشن کی بات کی جا رہی ہوتی ہے, ٹیکنالوجی کی بات کی جا رہی ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ کی بات کی جا رہی ہوتی ہے. تو ہماری بزنس کمیونٹی ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت آگے رہتی ہے اور ہر طرح سے اپنا کوآپریشن پرووائڈ کرتی ہے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بابر صاحب؟ تو جو LCs بند ہوئی ہیں, سب سے پہلے تو اس پوائنٹ سے ہم شروع کریں گے کہ اس سے آپ لوگوں کو کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیے LCs جو نا, جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, انفارچونیٹلی پاکستان میں ایکسپورٹ کے لیے بھی بہت سی چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. ڈائز کیمیکل امپورٹ ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے پارٹس ہیں, مشینز کے امپورٹ ہوتے ہیں, پلانٹ امپورٹ ہوتے ہیں. اچھا, اس وقت تو کاٹن کا کرائسس ہے, کاٹن امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیلاب کی وجہ سے ہماری 45% جو ہے کاٹن کراپ خراب ہو گئی ہے. اچھا, ویسے بھی ہماری انفارچونیٹلی کاٹن کی کراپ ہمیشہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے. خیر وہ ایک الگ ایشو ہے, اس پہ بعد میں بات کریں گے. مگر جو ابھی LCs کی وجہ سے تو کاٹن بھی امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں, مثلا زپر امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. باہر کہتا ہے کہ جی مجھے YK کی زپر چاہیے, فلاں برانڈ کی زپر چاہیے, یا میری نومینیٹڈ زپرس چاہیے گارمنٹ میں. اب زپر اگر سپوز کریں 20 سینٹ کی ہے اور گارمنٹ $6 کا ہے, تو وہ $6 گارمنٹ رکا رہتا ہے, 20 سینٹ کی زپر نہیں آتی اس کی, کیونکہ آپ LC نہیں کھول پا رہے ہیں. اسی طرح سے ابھی لاسٹ منتھ میں ہمیں یہ پرابلم ہوئی کہ صرف 6 سینٹ کا ایک الارم ٹیگ ہوتا ہے, جو آپ نے دیکھا ہوگا اسٹورز میں لگا ہوتا ہے. بالکل بالکل, جی جی. وہ بائر کا اپنا نومینیٹڈ ہوتا ہے, وہ خود بھیجتے ہیں. اچھا, آپ کو وہ لگانا پڑتا ہے, یہاں سے لگا کے آپ ہر جو ایکسپورٹ ویلیوڈ ٹیکسٹائل میں گارمنٹ اس میں لگا ہوا ہوتا ہے, اس میں ہم لگا کے بھیجتے ہیں. ساری چیزیں ریڈی ٹو اسٹور ہوتی ہے نا جو بیچتے ہیں, تو وہ ٹیگ بھی لگا ہوتا ہے. اور وہ ٹیگ ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, اس سے ان کی انوینٹری بھی کنٹرول ہوتی ہے. تو اب وہ جو کہتے ہیں 6 سینٹ کا ہے جس کی قیمت, اور وہ بھی جو کہتے ہیں امپورٹ میں پرابلم ہو رہی تھی, اور اس سے جو ہے ایکسپورٹ میں پرابلم ہو رہی ہے, ظاہر ہے. پھر شپمنٹ ڈیلے ہوتی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی وہ اس کو تو خیر گورنمنٹ نے سالو کر دیا, مگر یہ بڑی چیزیں ہیں جیسے. اچھا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ضروری اور اہم چیزیں ہیں, لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسی مشینری یا کچھ ایسی گاڑیاں جو ہیں وہ امپورٹ ہو جاتی ہیں جس کا تعلق شاید معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے ہے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بڑی ہوا ہے کہ مرسیڈیز اور BMWs جو امپورٹ کی جا رہی ہیں وزراء کے لیے, اور اس کے لیے ایک نیوز ہے, مجھے نہیں پتا یہ کتنی اوتھینٹک ہے, مگر اگر یہ ہے تو بہت بڑا جرم ہے. یہ جو بھی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, جو لوگ یہ کر رہے ہیں, وہ اس ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے ضرورت یہ ہے کہ ایسینشلس کو اور ایکسپورٹیبل امپورٹس کو جو ہے کہتے ہیں پرائرٹی دی جائے, اور ان چیزوں کو بند کیا جائے جو ایسی کی جائے. تو گورنمنٹ سے کوئی بات ہوئی ہے آپ لوگوں کی ریپرزنٹیشن کی, کوئی اس طرح کی کوئی لایا عمل انہوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی ہے, کچھ سوچا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے اس بزنس میں مجھے 34 ایئرز ہو گئے ہیں. جی. اچھا, خود جی ماشاءاللہ, آپ نے تو بڑے ادوار دیکھے ہیں. تو ہم تو 34 ایئرز سے گورنمنٹ آتی ہیں ان سے یہی بات کرتے ہیں. ہم اپنے لیے کچھ نہیں کہتے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ بنائیں آپ کے ریجنل کمپیٹیٹر سے. ہماری انرجی کی کاسٹ, ہماری انفراسٹرکچر کاسٹ ویسی ہونی چاہیے جیسے برابر کے ملکوں کی ہے, تاکہ ہم ان سے کمپیٹ کر سکیں, کیونکہ ہمارا بائر تو انٹرنیشنل بائر ہے. جی. تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ گارمنٹ مجھے $4 کا ایسے مل رہا ہے, اور یہ پاکستان میں $4.5 کا, تو میں کیوں لوں گا؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو کمپیٹیٹیو ہونا چاہیے, پھر ہمیں پروفیشنل ہونا چاہیے. اچھا, پروفیشنل یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت انڈسٹری میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, اتنے بڑے گروپ ہیں, ان کا پروفیشنلزم ہے تو باہر یہاں آ رہا ہے نا. بالکل. مثلا ان کی کوالٹی ایسی ہے, ان کی کاسٹ ایسی ہے, ان کی کمٹمنٹ ایسی ہے کہ باہر کہتا ہے کہ بھائی مجھے اس سے بزنس کرنا ہے. مگر اگر ان کی کاسٹ بڑھ جائے گی
تو کمپٹیٹو کنٹری میں چلا جائے گا, بنگلہ دیش چلا جاتا ہے, ویتنام چلا جاتا اور ہے. بلکہ بنگلہ دیش تو ہمارا بڑا کمپٹیشن ابھی شروع ہو گیا ہے, کیونکہ ان کو بڑی مراعات ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو تو حاصل ہے. دنیا بھر سے مراتے ہیں. آپ دیکھیں ان کو بہت سے کنٹریز میں جیسے کینیڈا ہے وہ ڈیوٹی فری ہے ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. 18% ہمارے پر ڈیوٹی ہے. ان کو ہمیشہ سے جب بنگلہ دیش کافی غربت میں تھا تو ان کو لیسٹ ڈیولپ کنٹری کا اسٹیٹس دیا تھا, اور ان کو اس کے وجہ سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. صحیح. پہلے جی ایس پی پلس ہمیں اب ملا ہے, کچھ 5 سال ہوئے ہیں, مگر ان کو تو بہت پہلے سے ملا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ان کی انڈسٹری نے گروتھ کیا, ان کو یہ ایڈوانٹیج تھا. ٹھیک ہے, تو اب یہ جی ایس پی پلس پاکستان کو ملا ہوا ہے, اور پاکستان سے کمپٹیٹیو ہوا ہے. جی ایس پی پلس ملنے کے یعنی پہلے سال ہماری ایکسپورٹ $1 بلین بڑھ گئی. اچھا, $1 ملین بلین ڈالر بڑھ گئی ہے. اوکے, یورپ کے لیے. تو جب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تو ہم کمپیٹ کرتے ہیں. اچھا, کیونکہ یہ جو اس وقت حالات بن رہے ہیں, اور حالات کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹیز بھی ایک بزنس مین نے خود جنریٹ کرنی ہے. کبھی بجلی نہیں آ رہی, کبھی گیس نہیں ہے, کبھی یہ نہیں ہے, کبھی وہ نہیں ہے, پھر اور اس طرح کے مسائل. پھر اس کے بعد شہر میں یا ملک میں خدا نخواستہ جب عدم استحکام ہوتا ہے, یوزلی ہمارے یہاں ہو جاتا ہے, انسرٹنٹی کی سچویشن ہے, تب آپ کا بائر بنگلہ دیش یا ادھر ادھر چلا جایا کرتا ہے. تو اب جو ریسنٹ خبریں آنا ہوئیں, بلکہ 1-2 بڑی کمپنیز کے نام جو کہ بہت ہی بڑی کمپنیز ہیں, انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی ہم اپنا 1 یونٹ بند کر رہے ہیں یا 2 یونٹ بند کر رہے ہیں. اس سے ان امپلائمنٹ تو ہوگی, لیکن اسی طرح اگر صنعتیں بند ہوتی رہیں, اور ایل سیز کے معاملے میں بھی ہم نے سنا کہ جی کاروباری طبقے نے کہا ہے کہ پھر ہم اس طرح کام نہیں کر سکتے, ہم بند کر دیں گے. تو اگر خدا نخواستہ یہ نوبت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ابھی یہ نوبت آ چکی ہے. فیصل آباد میں اور دوسری جگہ بہت سارے بڑے یونٹ, ویونگ کے یونٹس بند ہوئے ہیں. بڑے بڑے گروپس میں اپنے آپریشن کو شٹ ڈاؤن بھی کیا ہے اور کٹ ڈاؤن کیا ہے. جیسے جیسے ان کے حالات ہیں اس کے حساب سے وہ یا تو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کمپلیٹ, یا پھر اپنی پروڈکشن کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, لوگ بیچارے جاب لیس ہو رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ امپریشن جا رہا ہے کہ کنٹری جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. کنٹری یہ امپریشن پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. آپ کا بائر بھی کنفیوز ہوتا ہے. میری ابھی پچھلے ہفتے بائر سے نیگوسیشن ہو رہی تھی, ایک آرڈر ہمیں لینا تھا تو اس کا بڑا والیوم تھا. تو مجھے کہنے لگا تمہاری کنٹری کے حالات کیا ہیں, میں آرڈر پلیس کروں یا نہیں کروں؟ میں نے کہا نہیں, کچھ بھی نہیں ایسا. کہنے لگا نہیں, وہ تو تمہارے یہ فلاں مل بند ہوئے ہیں, رپورٹ آئی ہے یہ بند ہو رہا ہے, تو اب تم ہمیں ڈلیوری دے پاؤ گے نہیں دے پاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے بڑا اس کو کنونس کیا. پھر اس نے کہا اچھا وہ طالبان فیکٹر بھی جو ہے آپ کے ملک میں دوبارہ سے ہو گیا ہے, تو ایسا نہیں ہے حالات خراب ہو جائیں. ہم سے زیادہ رپورٹ جو ہے جو کچھ اب یہ ٹی وی چینلز کے لیے بھی ہے اور رپورٹنگ کے لیے بھی ہے, جو ہم رپورٹ کرتے ہیں اس کو یہ لوگ فیس کرتے ہیں. بالکل. تو اگر کوئی ذرا سے بھی غلط انفارمیشن پہنچے نا تو باہر کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ تو میں خود ایکسپورٹر ہوں, اس سے مجھے پتہ چل رہا ہے. ایسے ہمارے تمام جو بھائی ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے, اور یہ کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اچھا, آپ نے کہا آپ نے 34 ایئرس ماشاءاللہ آپ کو ہو چکے ہیں, کم و بیش 3 دہائیوں سے زیادہ. کون سا دور آپ کو لگتا ہے کہ جی بڑا ہمارے لیے فیوریبل تھا, یا اس وقت ہماری جو پالیسیز تھیں اس میں ہم نے بڑی ترقی کی اور بہت بہتری آئی؟ دیکھیے, ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ تو پچھلے دور میں بڑھی ہے. اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور میں بڑھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پچھلا دور عمران خان صاحب کا تھا, اس میں بڑھی ہے, اس میں ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ بڑھی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک ریزن یہ رہی کہ انہوں نے کچھ چیزوں میں, جیسے ہمارے سیسک ریفنڈ ہے اس کو سسٹم کو آسان کیا. ٹھیک ہے, اور وہ مانیٹر کرتے تھے. رزاق داؤد صاحب ایکسپورٹ کو ہر مہینے ایسوسیشن سے کہتے تھے کہ یہ گراف بڑھا کیوں نہیں, یہ فلاں کیوں نہیں ہوا, تو انٹرسٹ تھا. ٹھیک ہے. اچھا, پالیسیز میں بھی وہ سنا کرتے تھے کچھ چیزوں میں, مگر اوور آل جو ہے دیکھیے پولیٹیکل کرائسس جو ہے اس ملک کا جو ہے نا, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. گورننس سب سے بڑا پرابلم ہے. اوور آل تو پرابلم یہ ہے, اس زمانے میں بھی انرجی کرائسس بہت بڑا ہمیں رہا ہے. پچھلے ٹینیور میں ایکسپورٹس بڑی تھیں, جو کہ خبروں میں شاید اس طرح آیا نہیں آیا, لیکن یہ ہے کہ ایکسپورٹس پچھلے ٹینیور میں بڑھ گئی تھیں. 31.72% ایکسپورٹ تھی. اچھا, $31.72 بلین کی ایکسپورٹ پچھلے 2021 میں رہی ہے, جو پاکستان کی ہائیسٹ ہے. پاکستان کی ہائیسٹ ہے کووڈ سے نکلنے کے بعد, جبکہ ہم کووڈ بھی تھا. اور پاکستان نے کووڈ میں بھی بہت جو کہتے ہیں انارمس ایکسپورٹ کی ہے, پوری دنیا سے زیادہ گروتھ کی تھی اس وقت ہم نے. بنگلہ دیش اور انڈیا, کیونکہ کووڈ میں, اور اس کی وجہ کیا تھی, کیسے ہم نے گروتھ کی, کیونکہ کووڈ میں تو سب بند تھا اور بڑے مسائل تھے. پاکستانی گورنمنٹ نے, پروونشل نے بھی اور فیڈرل نے بھی انٹیلیجنٹلی کیا ہوا کہ انڈسٹری کو, ایکسپورٹ انڈسٹری کو جلدی کھول دیا تھا. اچھا, تو بائرس کو جب ڈیلیوری ملی, اور اتفاق سے کووڈ میں دنیا بھر میں کیا ہوا کہ ریسیشن تھا, گورنمنٹ نے پیسے دیے اپنے لوگوں کو گھر بیٹھے,
انہوں نے بائنگ زیادہ کی تو کووڈ میں بائنگ بھی زیادہ ہوئی ہے. جو پہلے یہ تھا کہ بائنگ بالکل ختم ہو جائے گی. یعنی میں یہ پوچھنے کا مقصد بھی میرا یہی تھا بابر صاحب کہ ہمارے یہاں اگر پروونشل اور فیڈرل حکومت کوئی پالیسیز بناتی ہے یا مراد دیتی ہے یا ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا فوراً اثر دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا دیکھیں مراد تو کوئی بھی نہیں دیتے, نہ مراد ہمیں چاہیے ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ملے. ہم کہتے ہیں ہمارے ریفنڈ ہمیں ٹائم پہ واپس کر دو. سیس ریفنڈ جو ہوتا ہے, یہ ٹیکسٹائل زیرو ریٹ انڈسٹری ہے نا, ہم پہ سیس نہیں لگتا مگر یہ ہم سے کاٹتے ہیں ہماری پرچیز پہ. ہم کہتے ہیں ٹائم پہ ریفنڈ کر دو. جب ٹائم پہ ریفنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اگر دیکھیں پچھلے دور میں بھی ہمیں یہ پرابلم رہی کہ انرجی کی پالیسی گورنمنٹ کی بہت ویک تھی. جی, انرجی کرائسس رہا بہت برا. ٹھیک ہے, انرجی کو مینجمنٹ نہیں کیا, ٹائم پہ RLNG پرچیز نہیں کی گئی تھی, جس کی وجہ سے انڈسٹری کو نے سفر کیا. تو اصل میں کیا ہے کہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں آپ انرجی پرووائڈ کر. دیکھیں اس میں آپ کو را مٹیریل چاہیے ایکسپورٹ کرنے کے لیے, آپ کو جو ہے نا گیس اور بجلی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے نا, اور مین پاور چاہیے. اگر تینوں چیزیں اویلیبل ہوں اور آپ کاسٹ افیکٹو ہوں تو آپ ایکسپورٹ انہانس کرتی ہے. صحیح. بابر صاحب ایک آخری سوال کہ یہ جو سارے مسائل اس وقت چل رہے ہیں LCs وغیرہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ, اس کا حل کیا ہے؟ ڈالر ہے نہیں ہمارے پاس, LCs کے مسائل ہیں, تو پھر حل کیا ہوگا؟ دیکھیے حل تو یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے, ڈالر اس وقت جو ہے ڈالر کا مسئلہ ہے نا, تو ڈالر کیسے آئیں گے؟ ایکسپورٹ بڑھنے سے آئیں گے. یعنی امپورٹ کم اور ایکسپورٹ زیادہ ہو تو آپ کا ڈالر آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے. تو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانی ہے, تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. آپ لیکن ابھی کیسے ہی کھلے گی؟ میں نے سنا ہے کہ ایپٹما نے جو ہے وہ ایک خط بھی لکھا ہے US کو کہ ہمیں اتنے, وجہ یہ ہے کہ ایپٹما نے یہ لکھا ہے کہ کاٹن کی جو کراپ ہے وہ سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے پاکستان میں جو کہتے ہیں, اور ہم بہت بڑے امپورٹر ہیں امریکن کاٹن کے, بہت بڑے امپورٹر ہیں ہمیشہ سے. جی, تو ہمیں اس کو کاٹن کی ضرورت ہے. اس کے لیے انہوں نے لکھا ہے. میرے خیال ہے وہ جائز لکھا ہے اس لیے کہ ضرورت ہے اس وقت جو ہے, ان کو بھی فائدہ ہوگا, ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ ہم کاٹن امپورٹ کر کے اپنی ملیں چلائیں اور ایکسپورٹ کریں. اس پہ بات ہو رہی ہے کہ LCs کو کھولا جائے گا یا اس میں کوئی بہتری آپ لوگوں کے لیے بات چیت تو چل رہی ہے. ہم تو بات چیت کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ سے کہ بھائی اس کو دیکھیں, آپ ایکسپورٹ انڈسٹری جو بھی چیز امپورٹ کرے گی اس کی LC کھولے گی, وہ ایکسپورٹ کرے گی ویلیو ایڈیشن کرنے کے بعد. میں اگر $1 کی چیز امپورٹ کر رہا ہوں سپوز کریں, تو میں $5 $6 میں اس کو ایکسپورٹ کروں گا. اس سے میری مین پاور بھی امپلائی رہے گی, لوگ جاب پہ رہیں گے. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں پاکستان کو ریونیو بھی آئے گا. ایکسپورٹ کا بڑھنا, ایکچولی ایکسپورٹ کلچر بنانا چاہیے گورنمنٹ کو, تو اس پہ توجہ دینی چاہیے تھی کہ گھر گھر ایکسپورٹ کلچر بنے, تب جا کے جو کہتے ہیں یہ ملک ترقی کرے گا. گھر گھر کیسے ایکسپورٹ کلچر بنے گا؟ دیکھیں آپ کے پاس دستکاری ہیں, آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں جس کو آپ پروموٹ کریں, ان کو ٹرین کریں, ان کی اسکلز بڑھائیں اور اس کو ایکسپورٹ کریں. پھر دوسری بات یہ کہ آپ کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے جب بھی, تو آپ کی پروڈکٹ بکنا شروع ہو جائے گی. بالکل. اور یہی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو ہم جس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے نا, کچھ ایسا مٹیریل ہے ہمارے پاس, اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے ہمارے پڑوسی ملک, ادھر ادھر کے ملک اس کو کتنے پیسوں میں بیچتے ہیں. اس وقت جو ہے جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں, جی, یہ سیلاب زیادہ لوگ ابھی آپ ان کو ریہیبلیٹ کر بھی دیں, گورنمنٹ تو اتنا نہیں کر رہی جتنے NGOs کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ ان کے پاس اگر کوئی ارن کرنے کا ذریعہ نہیں ہوگا, ان کی عورتیں کام نہیں کریں گی. انہوں نے تو ایک چکر چلایا ہوا ہے کہ ہمارے پیسوں سے بے نظیر کا انکم فنڈ چلایا ہوا ہے, جو لوگوں کو دیتے ہیں, لائنیں لگا کے غریب لوگ عورتوں کو کھڑا کرتے ہیں, اور جو رہتے ہیں 6 مہینے میں 7,000 روپے دیتے ہیں, اور ہزاروں لوگوں کی لائنیں لگواتے ہیں. جی, اور اس کے ریبوٹ خریدتے ہیں غریب لوگوں کو, بجائے اس کے کہ یہ پیسے ان کو خود کفیل کریں, ان کو ٹریننگ دیں, ان کی پروڈکٹ کو بڑھائیں, اور اس لوگوں سے کہیں کہ بھئی یہ ہماری دستکاری ہے, اس کو خریدو. یہ سیلاب زدگان ان کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے بجائے, اور بہت بڑے بڑے ڈیزائنرز ہیں جو یہ پیچز اور یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ انٹیریئر سے بنواتے ہیں, کوئی 50 روپے میں 100 روپے میں, ان کو پیسے بھی پورے نہیں دیتے اور اس کے بعد یہ ہزاروں روپے میں بیچتے ہیں. تو اگر جگہ ان کو ملے, پلیٹ فارم ملے, تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بابر صاحب میں آپ سے اور بات کرنا چاہتی تھی لیکن ہمارے سیگمنٹ کا وقت یہاں ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار آل دا انفارمیشن. یہاں ایک بریک آ گیا خواتین و حضرات, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.